بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان سیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین، تالیف شہید ثالث علامہ قاضی نور اللہ شوستری۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 28 پڑھیں گے۔ مجلس چہارم، صفحہ نمبر 467 467۔ در ذکر اکابر دین از زمرہ تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سید التابعین ابو القاسم محمد بن امیر المومنین علیہ السلام۔ دیوان مرتضوی کے شعر رقم تراز ہیں۔ محمد حضرت علی علیہ السلام کے نامور بیٹے تھے۔ ان کی والدہ خولہ کا تعلق بنی حنیفہ سے تھا، اسی لیے انہیں عرف عام میں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 69 سال کی عمر پائی اور سن 81 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے کچھ پیروکاروں کا خیال ہے کہ محمد حنفیہ زندہ ہیں اور مدینے کے قریب کوہ رضوی میں مخفی ہیں، اور وہی مہدی موعود ہیں، اور وہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ چنانچہ اس نظریے کے حامل ایک شاعر جس کا نام کثیر تھا، جو یہ شعر کہتے تھے: اور ایک سبط پیغمبر ایسا ہے جو اس وقت تک موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا جب تک وہ گھڑ سواروں کے اس دستے کی قیادت نہ کر لے جس کے آگے پرچم ہوگا۔ وہ غائب رہے گا اور ایک عرصے تک کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ وہ کوہ رضوی میں غائب ہے جہاں اس کے پاس شہد اور پانی موجود ہے۔ ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے: محمد ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ ان کی والدہ خولہ بنت جعفر کا تعلق بنی حنفیہ سے تھا۔ ان کی کنیت ابو القاسم تھی، اور ان کی کنیت کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا: اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام محمد رکھنا، اور میری کنیت سے اسے انضمام کرنا۔ یہ اجازت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محمد بن حنفیہ کے لیے عطا فرمائی تھی، ورنہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت کا نام اور کنیت دونوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے۔ محمد بن حنفیہ علم و تقوی اور شجاعت میں ضرب المثال تھے، اور جنگ جمل و صفین میں امیر المومنین کی فوج کے علمبردار تھے، اور آپ دیومالائی قوت کے مالک تھے۔ ان کی قوت کی داستانیں زبان زد عام و خاص ہیں۔ مبرد نے کامل میں لکھا ہے: امیر المومنین علیہ السلام کی ایک ذرہ ان کے جسم سے کچھ لمبی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو وہ ذرہ دے کر فرمایا کہ اس کے اضافی حصے کو کسی لوہار سے کٹوا دو۔ محمد حنفیہ نے اپنے ہاتھ سے ہی اضافی حصے کو اکھیڑ کر ذرہ کو برابر کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر جب بھی اس واقعے کو سنتا تھا تو اسے بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ وہ خود ایک طاقتور شخص تھا اور اپنے سے زیادہ طاقتور کو برداشت کرنے پر آمادہ نہیں تھا، خاص طور پر جبکہ دوسرا طاقتور علی کا فرزند ہو۔ ابن زبیر نے اپنے دور حکومت میں محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن عباس سے بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن دونوں نے بیعت سے انکار کیا تو اس نے انہیں ایک مکان میں قید کر دیا اور مکان کے ارد گرد لکڑیاں چنوا دیں، اور کہا: اگر تم نے جلدی میری بیعت نہ کی تو میں اس گھر کو جلا دوں گا اور تم اس میں جل کر خاکستر ہو جاؤ گے۔ جب امیر مختار کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ایک فوجی دستہ روانہ کیا جس نے انہیں اس سے نجات دلائی۔ تحفۃ الاحبہ میں مذکور ہے: حضرت علی علیہ السلام نے اپنا پرچم محمد حنفیہ کے حوالے کیا اور انہیں پیش قدمی کا حکم دیا۔ محمد حنفیہ علم لے کر روانہ ہوئے، لیکن تیروں کی بوچھاڑ کی وجہ سے پیش قدمی نہ کر سکے اور کہا: یہ بڑی سخت آزمائش ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے آواز دے کر کہا: اسے فتنہ کیسے کہہ سکتے ہو جس کا قائد و سالار تیرا باپ ہو؟ پھر آپ نے فرمایا: اپنے باپ کی طرح سے تیر اندازی کرو تاکہ تم لائق تعریف بن سکو، اور جب تک جنگ کو اچھی طرح سے نہ بھڑکایا جائے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ہدایات سن کر محمد حنفیہ نے زبردست حملہ کیا اور دشمنوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ لڑائی کا یہ انداز دیکھ کر دوست و دشمن نے انہیں آفرین کہی، اور امیر المومنین علیہ السلام نے نگاہ شفقت سے اپنے فرزند کو دیکھ کر فرمایا: شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے۔
محمد حنفیہ نے ایک سخت حملہ کیا اور دشمن کی فوج کو تر بتر کر دیا اور اس حملے کے بعد واپس تشریف لائے۔ کشف الغمہ اور تاریخ ابن خلکان میں ہے، کسی شخص نے محمد بن حنفیہ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، تیرے باپ نے تجھ سے انصاف نہیں کیا، اس نے حسن و حسین کو اپنے پہلو میں امن سے بیٹھائے رکھا اور تجھے جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا ہے۔ محمد حنفیہ نے فرمایا، بندہ خدا، اگر کوئی شخص تیری آنکھ پر حملہ کرے تو اس کا دفاع کیسے کرے گا؟ اس نے کہا، میں اپنے ہاتھوں سے آنکھ کا دفاع کروں گا۔ محمد حنفیہ نے فرمایا، بس یہی سمجھ لے کہ حسن و حسین میرے والد کی آنکھیں ہیں اور میں اپنے والد کا ہاتھ ہوں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے فرمایا، میں علی کا بیٹا ہوں جبکہ حسنین رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور ابن حنفیہ کا محاکمہ کتاب الخراج اور شواہد النبوہ میں مذکور ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد محمد بن حنفیہ نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا، میں آپ کا چچا ہوں اور میں امیر المومنین کا فرزند ہوں۔ آپ کے والد ماجد کی شہادت کے بعد میں امامت کا حقدار ہوں۔ آپ میرے بھتیجے ہیں اور میں آپ کا بزرگ ہوں، اس لیے میری امامت کو تسلیم کر لیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان خدا کا خوف کریں اور ایسا دعویٰ نہ کریں جو آپ کا حق نہ ہو۔ لیکن محمد حنفیہ اپنے دعوے پر قائم رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان آئیے ہم اپنے جھگڑے کا فیصلہ حجر اسود سے کراتے ہیں۔ چنانچہ دونوں بزرگ حجر اسود کے پاس آئے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ سے فرمایا، چچا جان آپ جائیں اور حجر اسود کو سلام کریں، اگر حجر اسود آپ کے سلام کا جواب دے دے تو آپ امام ہیں۔ چنانچہ محمد حنفیہ حجر اسود کے پاس گئے اور حجر اسود کو سلام کیا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر محمد حنفیہ نے کہا، اب آپ جائیں اور حجر اسود کو سلام کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اٹھے اور حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ حجر اسود کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے حجر اسود، تجھے اس خدا کا واسطہ جس نے تجھے بندوں کے میثاق کا امین بنایا، ہمیں بتا کہ ہم دو میں سے حقدار امامت و وصایت کون ہے؟ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ جملے کہے تو حجر اسود میں لرزہ پیدا ہوا اور یوں لگا جیسے وہ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا، اور فصیح عربی زبان میں اس نے کہا، محمد سن لے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت و وصایت کا حقدار علی بن الحسین ہے۔ جب حجر اسود نے یہ الفاظ کہے تو محمد بن حنفیہ نے گردن جھکا لی اور امام علیہ السلام کے قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ ضروری وضاحت، صاحب خراج لکھتے ہیں، اس واقعے میں اصل حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد چند افراد نے حضرت محمد بن حنفیہ کو امام سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور جب محمد بن حنفیہ نے محسوس کیا کہ لوگ ان کی شخصیت سے مرعوب ہو کر انہیں امام سمجھنے لگے ہیں، اسی لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس معاملے کا فیصلہ برسر عام کرا دیا جائے تاکہ کوئی شخص گمراہی میں مبتلا نہ ہو سکے۔ چنانچہ اسی لیے انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے مذکورہ گفتگو کی تھی۔ محمد حنفیہ نے 83 برس کی عمر میں مدینے میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئے۔ تاریخ ان کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ محمد بن ابی بکر بن ابی قحافہ تیمی القرشی، ان کی والدہ اسماء بنت امیس تھیں جو کہ پہلے حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ تھی، اور حمزہ کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ حاشیہ: شہید ثالث کو یہاں تسامح ہوا ہے۔ اسماء بنت امیس حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کی تھی اور ان سے حضرت عبداللہ اور اون و محمد پیدا ہوئے تھے۔ جنگ دتہ میں جنگ موتا میں جعفر طیار شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت ابو بکر سے ہوا تھا۔ کتاب کی طرف واپس رجوع کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال حضرت محمد یعنی محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور جب حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے اسماء بنت امیس سے نکاح کیا، اور یوں محمد براہ راست حضرت علی کی زیر تربیت آ گئے۔
اور اس تربیت کا اثر یہ ہو کہ وہ حضرت علی کے محب صادق اور جانثار و عقیدت مند تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کا جب بھی ذکر کرتے تو ان پر رحمت کی درخواست کرتے اور فرمایا کرتے تھے، محمد بن ابو بکر نے اپنی والدہ اسماء بنت امیس سے نجابت حاصل کی تھی، نہ کہ اپنے باپ سے۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی نجیب ہوتا اور ہمارے مخالف خاندان میں سے محمد بن ابی بکر نجیب ترین شخص تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، محمد بن ابی بکر نے برات شیخین کی شرط پر حضرت علی کی بیعت کی تھی۔ محمد بن ابو بکر کے درج ذیل اشعار سے ان کی عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ ابا جان، ہمیں حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، جس کا آپ سا والد ہو وہ ناکام اور رسوا ہوتا ہے۔ مجھے تیری صلب سے اس نے برآمد کیا ہے، جس کے کھارے پانی سے در کو برآمد کیا ہے۔ کیا تو غدیر خم کا عہد بھول گئے، اور جو کچھ رسول مقبول نے فرمایا اور شرح فرمائی تھی، کیا وہ سب کچھ تو نے فراموش کر دیا تھا؟ اس دن رسول مقبول نے اپنے وصی کا اعلان کر دیا تھا، ذرا یہ تو تجھے سوچنا چاہیے تھا کہ خیبر کا فاتح کون تھا۔ قیامت کے روز تو کیا جواب دے گا، اور جب حق واضح ہوگا تو اس وقت تیرا عذر کیا ہوگا؟ اور جب اس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے تمہارے حالات اور تمہاری اغلاط کا سوال کریں گے تو کیا جواب دے گا؟ پھر جب تجھ سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی میراث کے متعلق پوچھا جائے گا تو تیرے پاس کون سا عذر ہوگا؟ آسمان کے رب کی طرف سے تم پر رسوائی ہو جب تک جہاں میں کبوتر گنگناتے رہیں۔ اولاد زہرا تم ہی میرا سہارا، اور تمہاری بدولت قیامت کے دن میرا میزان عمل بھاری ہوگا۔ اور جب تمہارے لیے میرا عقیدہ ولایت صحیح ہے تو مجھے کسی بھی کتے کے بھونکنے کی پرواہ نہیں ہے۔ صاحب استیاب رقم تراز حضرت امیر المومنین علیہ السلام محمد سے بڑی محبت رکھتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے، اور اس کے ہم اثر افراد پر ترجیح دیتے تھے۔ محمد عبادت و زہد میں اپنی مثال آپ تھے، اور جنگ جمل و صفین میں وہ امیر المومنین کے ہم رکاب تھے۔ اور جن لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، آپ ان میں شامل تھے، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ قتل عثمان میں بھی شریک تھے، اور کچھ علماء اہل سنت ان کی شراکت کی نفی کرتے ہیں۔ مؤلف کہتا ہے، علماء اہل سنت اس لیے قتل عثمان سے ان کی نفی کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ایک خلیفہ کے فرزند نے دوسرے خلیفہ کو قتل کیا، ورنہ اصل حقیقت تو صاحبان مطالعہ پر ہرگز مخفی نہیں ہے، اور کتب تاریخ اس سے بھری پڑی ہیں کہ وہ اس میں شریک تھے۔ احمد بن اسم کوفی شافعی مذہب تھے، اور ارباب سیر میں انہیں بڑا مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا، جب لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا مگر اس طویل محاصرے کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے والوں میں محمد بن ابو بکر بھی موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا، بوڑھے، اب تجھے ہوش آ جانی چاہیے۔ حضرت عثمان نے کہا، میں عثمان بن عفان خلیفہ رسول ہوں، اور تو ان جھوٹے لوگوں میں سے ہے جو میری توہین کر رہے ہیں۔ محمد بن ابو بکر کو ان پر سخت غصہ آیا، اور انہوں نے ان کی داڑھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور کہا، اب بتاؤ خدا نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا، اللہ نے مجھ سے بھلائی کی ہے، بھتیجے خدا سے ڈرو اور میری داڑھی کو چھوڑ دو۔ اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ کبھی تجھے ایسا کرنے کی اجازت نہ دیتا اور تو میری توہین نہ کر سکتا۔ محمد نے کہا، اگر میرے والد زندہ ہوتے تو وہ تیرے ان افعال پر کبھی راضی نہ ہوتے۔ حضرت عثمان نے ہاتھ بڑھا کر قرآن مجید کو اٹھایا اور کہا، میں کتاب خدا کے فیصلے پر راضی ہوں، اور میں تمہارے تمام معاملات پورے اور میں تمہارے تمام مطالبات پورے کروں گا، اور تمہیں ہر طرح سے راضی کروں گا، اور تمہارے کسی بھی مطالبے کو رد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر نے کہا، تو اب تو یہ کر رہا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور مفسدین میں سے تھا۔ پھر محمد بن ابی بکر نے ان کی گردن پر کمان کی ضربیں لگائیں، اور ان ضربات کی وجہ سے ان کا خون جاری ہو گیا اور وہ زخمی ہو گئے۔ پھر کنایا بن بشر حبی نے ان کے سر پر ڈنڈے کا وار کیا، اور سیدان بن عمران مرادی نے ان کے سر پر تلوار کا وار کیا۔
اور حضرت عثمان پشت کے بل زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد دوسرے افراد نے ان پر تلواروں کے وار شروع کر دیے، جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا والی مقرر کیا، جہاں ان کی لشکر معاویہ سے جنگ ہوئی اور وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب ان کی شہادت کی خبر امیر المومنین علیہ السلام نے سنی تو آپ بے ساختہ روئے اور فرمایا، وہ اللہ کا نیک بندہ اور ہمارا نیک فرزند تھا۔ تنبیہ: بعض اہل سنت معاویہ کو ام المومنین ام حبیبہ کا بھائی ہونے کی وجہ سے خال المومنین یعنی مومنین کا ماموں کہتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین ہیں، لیکن وہ من کل الجہات ماؤں کے حکم میں نہیں ہیں۔ ان کے ماں ہونے کا بس یہی مقصد ہے کہ ان سے مسلمانوں کا نکاح کرنا حرام ہے، اور اس رشتے کو آگے پھیلانا ناانصافی ہے۔ یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے کہ نبی کریم کی کسی بیوی کو ام المومنین مان کر ان کے باپ کو جد المومنین یعنی مومنین کا نانا کہا جائے، اور اس کے بھائیوں کو اخوال المومنین یعنی مومنین کا ماموں کہا جائے، اور اس کی ماں کو جدۃ المومنین یعنی مومنین کی نانی کہا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہی معیار بنا لیا جائے تو امت اسلامیہ کے لیے اس وقت شدید مسئلہ بن جائے گا جب رسول خدا کی زوجہ حضرت صفیہ کے باپ کو مومنین کا نانا تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ ان کا باپ حی بن اخطب تھا جو کہ یہودیوں کا سردار تھا، اور اس کے بھائی یہودی تھے۔ تو کیا کوئی مسلمان بقائم ہوش و حواس ایک یہودی کو نانا اور یہودیوں کو ماموں بنانے پر آمادہ ہوگا؟ اگر ہمارے کرم فرماؤں کو معاویہ کے ماموں بنانے پر اتنا ہی اصرار ہے تو ہمیں انہیں کہیں گے کہ محمد بن ابی بکر حضرت عائشہ ام المومنین کے بھائی تھے، تو پھر ہمارے کرم فرما محمد بن ابی بکر کو مومنین کا ماموں کیوں نہیں کہتے، جبکہ وہ رسول خدا کی پیاری بیوی کے بھائی تھے؟ حضرت شیخ بہائی نے اس نظریے کا ابطال کرتے ہوئے چند اشعار کہتے ہیں، جن میں یہ شعر زیادہ مشہور ہیں: جس کا معاویہ ماموں ہو، اس کا علی سے بھلا کیا تعلق ہے؟ اگر خواہ تم نے کسی کو کسی کا ماموں بنانا ہے تو ابو بکر کے فرزند کو اپنا ماموں بنا لو۔ اس کی بہن حضرت عائشہ بہتر تھیں، اور اس بہتر بہن کا بھائی بھی اچھا ماموں کہلائے گا۔ جب تو ابو سفیان کے ہاتھ میں پھنس گیا تو خاندان ویران ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں ہمارے کرم فرماؤں کا معیار ہمیشہ عجیب و غریب رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں کیونکہ وہ خلفائے رسول کے منکر ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ مسلمان ہے جبکہ اس نے خلیفہ راشد سے جنگ کی تھی، اور شیعوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے کیونکہ وہ شیخین سے دوستی نہیں رکھتے، مگر اس کے ساتھ یہ فتویٰ بھی صادر کرتے ہیں۔ یزید نے اگرچہ امام حسین کو شہید کیا تھا، پھر بھی اس کی توبہ مقبول ہے۔ جس سنی کا یہ مذہب ہو وہ دراصل سنی نہیں، مخرب دین ہے۔ اویس قرنی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: حضرت خواجہ اویس قرنی سہیل یمن اور آفتاب قرن تھے، اور آپ کا شمار ان 8 زباد تابعین میں ہوتا ہے جن میں زہد و تقویٰ آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نفس الرحمن اور خیر التابعین کہا تھا۔ رسول اکرم کی حیات طیبہ میں اویس موجود تھے، لیکن اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہونے سے قاصر رہتے، اور آپ پر غائبانہ ایمان لے آئے، اور ہمیشہ عشق رسول سے سرشار رہتے تھے۔ آپ لوگوں کی اونٹ چرایا کرتے تھے، اور اس سے جو مزدوری حاصل ہوتی اس سے اپنا اور اپنی والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ غوث المتاخرین سید محمد نور بخش نور اللہ نے اپنی کتاب شجرہ اولیاء میں تحریر فرمایا ہے: اویس قرنی مجذوب قدسرہ کی ولایت کی توصیف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا، مجھے رحمان کی مہک یمن کی جانب سے محسوس ہوتی ہے۔ آپ تابعین کے سردار تھے، اور جس کی تعریف خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہو، وہ امت میں سے کسی کی تعریف و توصیف کا محتاج نہیں ہوتا۔ سید المتعلہین
حیدر بن علی العاملی نے کتاب منبع الابرار کے دیباچے میں لکھا ہے، جب رسالت مآب کشف النبوت سے اویس کے عشق کو محسوس کرتے تو فرمایا کرتے تھے، مجھے یمن کی سمت سے رحمان کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سلمان نے حضرت سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ شخص کون ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن میں ایک شخص ہے جسے اویس کرنی کہا جاتا ہے، قیامت کے دن وہ ایک امت بن کر مشہور ہوگا، قبیلہ ربیہ اور مضر کے برابر افراد کی وہ شفاعت کرے گا۔ تم میں سے اس کو جو بھی دیکھے تو میری طرف سے اسے سلام پہنچائے اور اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کرے۔ تذکرۃ الاولیاء میں جب حضرت علی اور حضرت عمر نے پیغمبر اکرم کی وصیت کے مطابق اسے حضرت کی چادر پہنچائی تو عمر نے دیکھا کہ انہوں نے اونٹ کے بالوں کی چادر پہنی ہوئی تھی اور وہ سر اور پاؤں سے برہنہ تھے اور دونوں جہانوں کی تونگری کو اپنی گودڑی میں لیے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر کا دل خلافت سے متنفر ہو گیا اور کہا، کوئی ہے جو ایک روٹی کے عوض مجھ سے یہ خلافت خرید لے؟ حضرت اویس نے کہا، کوئی پاگل ہی یہ قیمت دے کر خلافت خریدے گا؟ تو اسے پھینک دے اور جس کو ضرورت ہوگی وہ خود ہی اسے اٹھا لے گا۔ واضح رہے کہ حضرت اویس قرنی نے اپنے مذکورہ الفاظ سے خلافت مآب کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کیا اور انہوں نے اپنے حسین الفاظ سے دراصل یہ پیغام دیا کہ خلافت ایسی چیز نہیں ہے جسے بیچا اور خریدا جا سکے، اور خلافت کا تقرر خدا کیا کرتا ہے، اسی لیے اسے حضرت اول سے خریدنا اور حضرت ثالث کے ہاتھوں بیچنا درست نہیں ہے۔ علاوہ ازیں حضرت اویس خوب جانتے تھے کہ بزرگوار صرف زبان سے ہی خلافت کو فروغ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ اگر وہ بیچنے پر آمادہ ہوتے تو طلحہ و زبیر و معاویہ جیسے حکومت کے حریص افراد ایک روٹی کے بجائے کروڑوں درہم سے اس منصب کو خریدنے کے لیے تیار تھے۔ کتاب مذکور میں مروی ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام حضرت اویس سے باتیں کر چکے تو حضرت عمر نے کہا، اویس تم پیغمبر اکرم کے زمانے میں کیوں نہیں آئے؟ اگر آتے تو ان کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ اویس قرنی نے کہا، کیا تم نے رسول خدا کی زیارت کی ہے؟ حضرت عمر نے کہا، جی ہاں میں نے زیارت کی ہے۔ اویس نے کہا، تم نے پیغمبر کے لباس کی زیارت کی ہے، پیغمبر کی زیارت نہیں کی۔ اگر تم پیغمبر کی زیارت کرتے تو مجھے بتاؤ، پیغمبر اکرم کے ابرو پیوستہ تھے یا علیحدہ علیحدہ تھے؟ حضرت عمر سے اس سوال کا جواب نہ بن پڑا۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر نے حضرت اویس قرنی سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ اویس نے کہا، عمر میں تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگتا ہوں جو ایمان میں آپ سے کمتر درجے پر ہیں۔ میں تو ہمیشہ اپنی نماز کے بعد جملہ مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اگر آپ جماعت مومنین میں شامل ہیں تو یقیناً میری دعا میں شامل ہیں، اور اگر بالفرض آپ مومن نہیں ہیں تو میں اگر آپ کے لیے علیحدہ دعا بھی مانگوں گا تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت اویس کے متعلق منقول ہے کہ اپنی راتوں کو رکوع و سجود میں تقسیم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، آج کی رات رکوع کی رات ہے، چنانچہ وہ تمام رات رکوع میں بسر کرتے، اور دوسری رات فرماتے، آج کی رات سجدے کی رات ہے، چنانچہ تمام رات سجدے میں بسر کر دیتے تھے، اور جب صبح ہوتی تو کہتے، ہائے رات بہت چھوٹی ہے، کاش رات اتنی لمبی ہوتی کہ میں سر سجدے میں رکھتا اور اپنی پوری زندگی اسی سجدے میں گزار دیتا، اور دل کھول کر گریہ و زاری کرتے ہیں۔ حبوب السحر میں منقول ہے، ایک دن اویس قرنی دریائے فرات کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے کہ انہوں نے طبل کی آواز سنی۔ لوگوں سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ لوگوں نے بتایا، علی علیہ السلام کی فوج معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے اور یہ طبل اسی سلسلے کا ہے۔ یہ سنتے ہی اویس اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، علی کی مطابقت و پیروی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ پھر وہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ صفین میں جام شہادت نوش کیا۔ سید المحدثین نے تحفۃ الاحبہ میں عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا، امیر المومنین علیہ السلام نے کوفہ سے باہر مقام ذی وقار پر پڑاؤ ڈالا اور کوفہ گرد و نواح سے آنے والے مددگاروں کا انتظار کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا، آج ہمارے پرچم تلے 20,000 افراد شامل ہوں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں، مجھے یہ سن کر تعجب سا ہوا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی فہم و فراست سے میرے تعجب کو سمجھ لیا اور فرمایا، یہاں 2 نیزے نصب کر دیے جائیں اور جتنے بھی افراد شامل ہوں ان کی گنتی کی جائے۔ سارا دن لشکر آتے رہے اور حضرت کے سپاہی ان کو گنتے رہے۔
شام ہونے تک 19,999 افراد جمع ہو گئے، صرف ایک فرد کی کمی رہ گئی، اور جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوا تو کسی نے کہا مولا آپ کی فرمائی ہوئی تعداد میں سے ایک فرد کم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر میں وہ شخص آ جائے گا جس سے ہماری گنتی مکمل ہو جائے گی۔ اسی اثنا میں دور سے ایک شخص نمودار ہوا جس نے اپنے زادِ راہ کو پشت پر اٹھایا ہوا تھا اور ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا، اور وہ شخص گردن جھکائے تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے شاہ ولایت کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے سلام کے جواب کے بعد فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا بندے کو اویس کرنی کہا جاتا ہے، آپ ہاتھ دراز کریں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا تم کس بات پر میری بیعت کرتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کی اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ میں آپ کا ناصر و مددگار رہوں گا اور آپ کے فرمان سے سرمون انحراف نہیں کروں گا۔ جب 20,000 کی تعداد مکمل ہو گئی تو امیر المومنین نے مقام ذیقار سے کوچ فرمایا اور صفین کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے اویس قرنی مشہور زاہد تھے اور رسول خدا کے عہد میں یمن میں رہتے تھے۔ عبد الغنی بن سعد لکھتے ہیں قرنی کا لفظ قاف اور را کی زبر سے پڑھا جاتا ہے اور حضرت اویس کو اویس قرنی کہا جاتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود کی خبر دی تھی۔ حضرت اویس قرنی جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی کی فوج میں شامل تھے اور وہ امت اسلامیہ کے افضل ترین فرد میں سے تھے۔ زمرہ نے ازبغ بن زید سے روایت کی اویس نے عہد نبوی میں اسلام قبول کیا اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شامل تھے اور اسی جنگ میں اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہوئے۔ ازبغ بن زیاد بیان کرتے ہیں میں جنگ صفین میں حضرت علی کے ہم رکاب تھا۔ حضرت علی نے فرمایا تم میں کوئی ہے جو موت کے لیے میری بیعت کرے؟ یہ سن کر 99 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا 100 پورے ہونے چاہیے۔ ایک شخص آیا جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور جس کا سر مونڈا ہوا تھا، اس نے آپ کے ہاتھ پر شہادت کی بیعت کی۔ حضرت نے فرمایا لوگوں یہ اویس قرنی ہے، چنانچہ اویس جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے منادی نے جنگ میں ندا دی دین خدا کو سربلند کرنے والے شہ سواروں اور جنت کی بشارت پانے والے لوگوں۔ یہ اعلان سن کر لوگوں نے صف قائم کی اور اویس نے اپنی تلوار بلند کی اور اس کے نیام کو توڑ ڈالا اور لوگوں سے کہا لوگوں ڈٹ کر جنگ کرو تاکہ جنت کا دیدار کر سکو۔ پھر اویس نے مردانہ وار جنگ کی۔ اسی اثنا میں انہیں دل کے مقام پر ایک تیر آ کر پیوست ہو گیا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ مولانا نور الدین بخشی نے خلاصۃ المناقب میں تحریر کیا ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی یمن کی طرف رخ کر کے اپنے کرتے کے تکمے کو کھول کر ہوا لگاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یمن کی طرف سے مجھے رحمان کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ ان الفاظ سے آپ کا مقصود اویس قرنی کی ذات ہوا کرتی تھی۔ حضرت اویس قرنی شتربانی کیا کرتے تھے اور جو مزدوری حاصل کرتے تھے اس سے اپنا اور اپنی صالح و صادقہ ماں کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب عشق مصطفیٰ نے انہیں مجبور کیا تو ماں سے مدینے جانے کی رخصت طلب کی۔ ماں نے اس شرط پر اجازت دی کہ تم مدینہ جاؤ، اگر حبیب خدا موجود ہوں تو ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنا، اگر حضرت موجود نہ ہو تو فوراً واپس چلے آنا۔ حضرت اویس مدینے آئے لیکن جب وہ مدینے پہنچے تو حبیب خدا مدینے میں موجود نہیں تھے۔ آپ تبوک تشریف لے گئے تھے۔ جب اویس کو معلوم ہوا کہ حبیب خدا مدینے میں نہیں ہے تو ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا اور واپس یمن چلے گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے نور نبوت سے نور محبت و خوشبو عشق کو محسوس کیا تو اپنے اہل خانہ سے پوچھا ہمارے دروازے پر کوئی آیا تھا؟ اہل خانہ نے عرض کی جی ہاں، یمن کا ایک شتربان آیا تھا جس کا نام اویس تھا اور وہ آپ کو سلام عرض کرتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ نور اویس ہمارے لیے ہدیے میں چھوڑ گئے ہیں۔ مالک بن حارث اشتر نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب اشتر تھا اور دشمنان علی کو اپنی تلوار سے یوں
چنا کرتے تھے جیسے مرغا زمین سے دانوں کو چگا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ ترما بن عدی امیر المومنین کی قاصد بن کر معاویہ کے پاس گئے تو معاویہ نے اپنی فوج کا ذکر کرتے ہوئے کہا، تم علی سے کہہ دینا کہ میرے پاس رائی کے ڈھیر کے دانوں کی تعداد میں فوج موجود ہے جو کہ کوفہ کو فتح کرنا چاہتی ہے۔ حضرت ترما نے کہا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ علی کے پاس بھی ایک ایسا مرغ موجود ہے جو ان دانوں کو نیزے کی چونچ سے چن کر اپنے پوٹے میں جمع کر لیتا ہے اور اس کا نام اشتر ہے۔ معاویہ یہ جواب سن کر سخت شرمندہ ہوا۔ علامہ ہلی کتاب خلاصہ میں رقم تراز ہے۔ اشتر جلیل القدر اور عظیم المنزلت انسان تھے اور حضرت امیر سے ان کی وفاداری ہر طرح کے شک و شبے سے بالاتر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ان کی شہادت کی خبر سن کر بہت مغموم ہوئے تھے اور فرمایا کرتے تھے، مالک اشتر میرے لیے وہی مقام رکھتے ہیں جو رسول خدا کے لیے میں مقام رکھتا تھا۔ ابن داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا، جب امیر المومنین نے مالک کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے ٹھنڈی سانس بھری اور آسوز ناک بلند فرمائی اور ارشاد فرمایا، اللہ مالک پر رحم کرے۔ مالک کیا تھا؟ مالک شجاعت و وفا کا سخت پتھر تھا۔ اگر مالک پہاڑ ہوتا تو وہ کوہ بلند اور صاحب شکوہ پہاڑ ہوتا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ مالک کی موت سے میرا قد ٹوٹ گیا اور میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کی مخالفت میں پیش تھے اور انہوں نے حضرت عثمان کے قتل کے بعد کئی نامور دوستان عثمان کو قتل کیا تھا۔ فتوح ابن اسم کوفی میں مذکور ہے، جب محمد بن ابی بکر کے ساتھیوں نے تلواریں بے نیام کی اور اصحاب عثمان پر حملہ کیا تو مغیرہ بن اخنس تلوار علم کر کے ان کے مقابلے پہ آیا اور رفاع بن رافع انصاری پر حملہ کیا اور دونوں نے خوب تلواریں چلائیں۔ آخرکار رفاع نے مغیرہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مروان بن حکم تلوار لے کر مقابلے میں آئے تو حجاج بن غزہ انصاری نے مروان کی گردن پر تلوار ماری جس سے اس کی ذرا کی چند تاریں کٹ گئیں اور مروان کو ہلکا سا زخم لگا۔ زخم لگتے ہی مروان بھاگ کھڑا ہوا اور عورتوں میں جا کر چھپ گیا۔ پھر عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوام مقابلے پر آیا اور کہا، لوگوں شرم کرو، تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو جس کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ ابھی وہی تقریر کر رہا تھا کہ عبد الرحمن بن حنبل نے دوڑ کر اس پر حملہ کیا اور اسے دو نیم کر دیا۔ پھر عثمان بن عبد الرحمن بن حنبل کے غلام نے انقلابی جماعت پر حملہ کیا تو مالک اشتر نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور غلام نے حملہ کیا تو اسے بھی مالک اشتر کی تلوار نے ڈھیر کر دیا، اور اس کے بعد مالک نے عبداللہ بن زما بن اسود پر حملہ کر کے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے مصر بن عوف سے سباق کے غلام کو قتل کیا اور تلوار لے کر حضرت عثمان کی جانب روانہ ہوئے، اور جب وہ حضرت عثمان کے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ موجود نہیں ہے اور تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کی تنہائی اور غیر مسلح حالت کو دیکھ کر مالک نے انہیں قتل کرنا اپنی جامع مردی کے خلاف تصور کیا اور واپس چلے آئے۔ مسلم بن کثیر کوفی نے انہیں آواز دے کر کہا، اشتر اس کے قریب جا کر واپس آ رہے ہو، کیا تم اس سے ڈر گئے ہو؟ حضرت مالک نے کہا، میں ڈرا نہیں ہوں، البتہ جب میں نے اسے تنہا اور غیر مسلح دیکھا تو اسے قتل کرنے سے مجھے حیا دامن گیر ہوئی، اسی لیے میں اسے قتل کیے بغیر واپس چلا آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 28 اپنے اختتام کو پہنچاتے ہیں۔